دلوں کو ہلا دینے والا واقعہ۔ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ نہایت خوبصورت تھے۔ تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ کر حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کرتی تھی، لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت دحیہ قلبی پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ قلبی کا چہرے کو دیکھا کہ اتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ نے رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ نے دعا فرمائی۔ صبح حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، بتائیں آپ کیا احکام لے کر آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر توحید اور رسالت کے بارے میں حضرت دحیہ قلبی کو بتایا۔ حضرت دحیہ قلبی نے کہا، اللہ کے نبی، میں مسلمان تو ہو جاؤں گا، لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا، اے دحیہ بتا تو نے کیسے گناہ کیا ہے؟ تو حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور ہمارے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ میں کیونکہ قبیلے کا سردار ہوں، اس لیے میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اسے کہیں اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے معاف کر دیا۔ حضرت دحیہ آپ کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے۔ آپ نے فرمایا، دحیہ اب کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا، دحیہ کیسا گناہ بتاؤ؟ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کی غرض سے دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا کہ اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہوئی زندہ دفن کر دینا۔ دحیہ روتے جا رہے تھے اور واقعہ سناتے جا رہے تھے۔ میں واپس بہت عرصے کے بعد گھر آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی، اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ میں نے کہا، تم کون ہو؟ تو وہ بچی بولی، میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، آپ کون ہیں؟ دحیہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے منہ سے نکل گیا، اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا۔ یا رسول اللہ، میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی اس بچی نے میری ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی، بابا 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 بابا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا، میں کس دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت دحیہ قلبی روتے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگی اور کہنے لگی، دحیہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے ذرا ترس نہ آیا، میں نے سوچا میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے ہماری بیٹیوں کو تو دفن کرتا تھا اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ حضرت دحیہ کی آنکھوں سے اشک و زار قطار نکلنے لگے۔ یا رسول اللہ، وہ بچی بہت خوبصورت، بہت حسین تھی، میرا دل کر رہا تھا اسے سینے سے لگا لوں، پھر سوچتا تھا کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا۔ میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے، دحیہ اسے نہ مارنا، دحیہ یہ تمہاری بیٹی ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا۔ رستے میں میری بیٹی نے کہا، بابا مجھے نانی کے گھر لے جا رہے ہو؟ بابا کیا مجھے کھلونے لے کر دینے جا رہے ہو؟ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دحیہ قلبی روتے جا رہے ہیں، واقعہ سناتے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ، میں بچی کو سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتا تھا، وہ پوچھتی جا رہی ہے، بابا کدھر چلے گئے تھے؟ کبھی میرا منہ چومتی، کبھی میرے بازو اور گردن
اپنے ہاتھ میں لیتی، لیکن میں کچھ نہیں بولتا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دہیہ کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی، اپنے گلے میں جو چھوٹا سا پٹا تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہیں، چھاؤں میں آ جائیں۔ بابا یہ کیوں کھود رہے ہیں، بابا گرمی ہے، چھاؤں میں آ جائیں۔ اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی ہے، لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ آخر جب قبر کھود لی تو میری بیٹی پاس آئی، میں نے دھکا دیا، وہ قبر میں گر گئی اور میں ریت ڈالنے لگ گیا۔ بچی ریت میں سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی، بابا میں نہیں لیتی کھلونے، بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر، بابا میری شکل پسند نہیں آئی تو میں کبھی آپ کے سامنے نہیں آتی، بابا مجھے ایسے نہ مارے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہیں آیا۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور بولی، اے میرے مالک، میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا اور جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا، اے اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا۔ حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ سناتے ہوئے بے انتہا روئے۔ یہ واقعہ جب بتایا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے گیلی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، دہیہ ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناؤ، اس بیٹی کا واقعہ جو مجھ محمد کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنے روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے، اے دہیہ کیوں رلاتا ہے ہمارے آقا کو، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ نے حضرت دہیہ سے 3 بار واقعہ سنا تو حضرت دہیہ کی رو رو کر کوئی حالت نہ رہی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دہیہ کو کہہ دیں، وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور آپ کو نہیں مانا تھا، اب مجھ کو اور آپ کو اس نے مان لیا تو دہیہ کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور 7 والی انگلی آپس میں ہے۔ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اس کی یہ اہمیت ہے، تو جس نے 3، 4، 5 بیٹیوں کی پرورش کی اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ بیٹیوں کی پیدائش پر نہ گھبرایا کریں، انہیں اپنے والدین پر بڑا مان ہوتا ہے، اور یہ بیٹیاں اللہ کی خاص رحمت ہیں۔